اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک محاورہ ہے کہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ در حقیقت اس دنیا کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے اور یہ لمحات پھر میسر نہیں آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ عظیم الشان سلطنت کے مالک تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تخت عطا فرمایا تھا۔ آپ بہت ہی عظیم اور بہت ہی بڑا تخت، اتنا بڑا کہ آج کا ترقی یافتہ انسان اس کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج کا ہوائی جہاز اس نقل شدہ ہے۔ اس تخت کی کچھ تفصیل روایت میں مروی ہے۔ حضرت محمد بن کعب ارشاد فرماتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کی لشکر گاہ 100 فرسخ تھی۔ ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا تھا۔ ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے۔ 25 فرسخ جنات کے لیے اور 25 فرسخ آدمیوں کے لیے، 25 فرسخ پرندوں کے لیے اور 25 فرسخ جنگلی جانوروں کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے 1000 کمرے تھے جو لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ اس کا فرش لکڑی کے تخت تھے۔ 300 منکوحہ بیویاں 300 کمرے میں رہتی تھیں اور 700 باندیاں 700 کمرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے تنت ہوا اس تخت کو اٹھا کر اوپر لے جاتی، پھر باحکم حضرت سلیمان علیہ السلام نرم ہوا اس کو لے کر چلتی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنے میلوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت پھیلا ہوا تھا۔ اس طرح حضرت وہب بن منبع حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت پر سوار ہوتے تو اہل و عیال جو اوپر بیان ہوا کو اور نوکروں چاکروں کو اور لاؤ لشکر بھی سوار کر لیتے تھے۔ سالن پکانے کے برتن اور روٹیوں کے پکانے کے لیے آہنی تنور بھی ساتھ ہوتے تھے۔ یہ کتنے تھے صرف برتنوں کا اندازہ کریں۔ اتنی بڑی 9 دیگیں بھی ہوتی تھی کہ ایک دیگ میں 10 اونٹوں کا گوشت آ جاتا۔ واضح رہے کہ ایک اونٹ 100 آدمیوں کے لیے کفایت کر جاتا ہے۔ جیسے کہ غزوہ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی تعداد پوچھی تو کہا معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ ایک دن 9 اونٹ اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفار کی تعداد 900 سے لے کر 1000 کے درمیان ہے۔ اس حساب سے ایک دیگ میں 1000 آدمیوں کے لیے کھانا پکا کرتا تھا۔ اس سے اندازہ کریں کہ وہ ایک دیگ کتنی بڑی ہوگی۔ چوپائیوں کے لیے میدان بھی اپنے سامنے بنواتے تھے۔ اثنائے سیر میں آسمان و زمین کے درمیان چوپائے اپنے میدانوں میں دوڑتے تھے اور باورچی خانہ اور روٹیاں پکانے میں مشغول ہوتے تھے۔ ان سب کو لے کر چلتی تھی۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا تخت تھا اور یہ بغیر ایندھن، بغیر پیٹرول، بغیر آئل، بغیر انجن کے صرف اور صرف ہوا سے چلتا تھا۔ اور کمال یہ ہے کہ کوئی پائلٹ بھی نہیں، نہ کوئی ریڈائی نظام، نہ اس کے لیے رن وے کی ضرورت، نہ اس کے لیے ایئرپورٹ کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو تابع فرمایا ہوا تھا۔ جہاں چاہتے اتار دیتے، جب چاہتے اڑا کر چل دیتے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ کتنی قدر و قیمت والا تخت تھا، اس کی نظیر پہلی تھی اور نہ بعد میں۔ کوئی چوٹی کا سائنسدان اس قسم کا ان جیسی صفات والا تخت ایجاد کر سکتا ہے؟ آئیں دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر میں اس تخت کی کیا قدر و قیمت، کتنی قدر و منزلت تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں اپنے لاؤ لشکر کے تخت پر سوار چلے جا رہے تھے۔ زمین پر کھڑے ایک شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو دیکھا تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا سبحان اللہ! پاک ہے وہ ذات جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ عظیم الشان تخت عطا فرمایا۔
یہ الفاظ ہوا کے دوش پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم فرمایا، میرے تخت کو اس وقت نیچے اتارو۔ حکم کی تکمیل ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ نے ابھی کیا کہا؟ اس نے کہا، میں نے آپ کے تخت کو دیکھا تو بے ساختہ میری زبان سے اللہ تعالیٰ کی تقدس کا بیان ہوا اور میں نے سبحان اللہ کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میرا تخت اور زمین و آسمان، جو کچھ ان کے درمیان اور جو ان کے اوپر ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے، ان سب سے تیرا ایک مرتبہ کہا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ سوچیں ذرا، اس ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر کتنا وقت خرچ ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں، چند سیکنڈ لگتے ہیں اس کے بولنے پر۔ یہی وجہ تھی کہ بعض بزرگوں نے روٹی کھانا چھوڑ دی، کیونکہ اس میں وقت زیادہ خرچ ہوتا۔ اتنی دیر میں تو آدمی 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے۔ حضرت سعید سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جرجانی کو دیکھا کہ خشک ستو پھانک رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ خشک ہی پھانک رہے ہو؟ کہنے لگے، میں نے روٹی چبانے اور پھانکنے کا جب حساب لگایا تو چبانے میں اتنا وقت زیادہ خرچ ہوتا ہے کہ میں آدمی 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، اس لیے میں نے 40 برس سے روٹی کھانا چھوڑ دی، ستو پھانک کر گزارا کر لیتا ہوں۔ اس کے بولنے پر چند سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن قیمت